بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی قبرستان سے گزر رہے تھے، بات دھیان سے سنیں تو کھڑے ہو گئے۔ دو حدیثیں اس معاملے میں، گزرتے ہوئے کھڑے ہو کے صحابہ کو کہنے لگے اس قبر والے کو عذاب ہو۔ وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، وہ قبر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی میرے بالکل ذہن میں ان کا نام نہیں، وہ بیمار تھے تو پتہ لگا کہ جناب وہ فوت ہو گئے، اللہ کے نبی جلدی سے پہنچے ان کی طرف، میرے ذہن میں بالکل نام نہیں ہو رہا ان کا۔ تو جب پہنچے نا تو صحابہ بھی ساتھ، تو اللہ کے نبی اپنے پنجوں پہ، پورا پاؤں نہیں لگایا، پنجوں پہ چل کے اندر گئے، جبکہ خالی میت پڑی تھی صحابی کی، تو اللہ کے نبی ایسے پنجوں پہ اپنے وہ جو ایڑی کو اوپر کر کے پنجوں پہ چل کے گئے۔ جنازہ ہوا، جنازے میں بھی اسی طرح چلتے رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے پہلے کبھی آپ کو آج تک اس طرح نہیں دیکھا چلتے، کیا ہوا؟ کمرے میں آپ گئے تو آپ نے پنجوں کے بل چلے، کہا کمرے میں اتنا فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، اتنا فرشتہ تھا کہ مجھے تھا کسی کے پیر نہ میرے پاؤں پہ آ جائے، کسی کا ہاتھ نہ آ جائے، تو میں اپنے پاؤں کو پنجوں پہ چل کے گیا کہ کسی کو میں ڈر نہ لوں۔ تو جو پیغمبر ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کو سارا کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، خاص پیغمبر رسول بنتے ہیں۔ آپ بندہ نہیں بن جاتا، میں آپ کو نہیں میں فلاں بن گیا نہیں بن جاتا۔ تو یہ چن کے اللہ پیغمبر اور رسول بنا، اور جو ہمارے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو بات ہی آتا ہے، وہ سارے پیغمبروں کے مطلب کہ پیغمبر تھے، جتنے بھی پیغمبر 1,24,000 پیغمبر آئے ان سب کے سردار تھے۔ کس طرح سردار تھے کہ انہوں نے ایک مثال دیکھا آپ کو بات ذرا چینج اپنا، میں ہوں سر ارشد صاحب ہیں، یہ زبیر صاحب ہیں، ہم لوگ یہاں پہ، ہم کسی کو باہر سے بلائیں کہ مولانا آپ تشریف لائیں، آ کے آپ نماز پڑھائیں گے، میں بھی پیچھے کھڑا ہوں گا، سر ارشد صاحب بھی، سر زبیر صاحب بھی پیچھے کھڑے ہوں گے نا، کہ ہم نے ایک بندے کو مقرر کیا ہے کہ تم آگے آؤ۔ سمجھ لگی؟ جب اللہ کے نبی آسمان کی سیر کرنے گئے تھے نا تو بیت المقدس کے اندر سارے پیغمبروں کو اللہ نے اکٹھا کیا تھا، سب کو 1,24,000 پیغمبر اکٹھے تھے، اور سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، سارے کیا کون نماز پڑھائے گا، کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کا گھوڑا وہاں پہ اترا، حضرت جبرائیل نے بازو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا۔ آگے کس کو کھڑا کیا جاتا ہے؟ جس کی بڑی عزت ہو، جس کا بڑا مقام ہو، یہ غلط بات ہے۔ تو پیغمبروں کو بتا رہا ہوں کہ سب کچھ نظر آتا، تو کہنے لگے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہ جو ہے، یہ جو شخص ہے، یہ پیشاب کرتے ہوئے، یورن کرتے ہوئے دھیان نہیں تھا رکھتا کہ اس کے کپڑوں پہ چھینٹے تو نہیں مار گئے۔ میں واش روم جاؤں، آپ گرلس جائیں، بوائز جائیں، کسی ٹائم بڑا تیز آیا ہوتا ہے یورن، شلوار ڈالا کھولتے نیچے کرتے قطرہ نکل گیا، دو نکل گئے، یا ایک دم کسی ایسی جگہ پہ چھینک کر دیا جس سے چھینٹے اڑ کے پیروں پہ یا کپڑوں پہ پڑ گئے۔ کئی لڑکے ایسے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے کر دیتے ہیں چھینک بات ہے۔ کئی بچوں میں آپ کے گھر میں سب کے بھائی ہیں، سب کو پتا ہے، بھائی بہن ہوتے ہیں چھوٹے، وہ کھڑے ہو کے جناب چھینک کر دیتے ہیں۔ بڑے بھی، مجھے پیرنٹس نے فون کیا صبح، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی میرا بچہ کھڑے ہو کے چھینک کرتا، بچہ حفظ کرتا، میں نام نہیں لوں گا اس کے والد نے جب مجھے کہا کہ وہ کھڑا ہو کے کرتا، میں چپ ہوں۔ جب وہ کرتا ہوگا ظاہری بات ہے فلش میں گرتا ہے، کچھ کپڑوں کو لگتا ہوگا، کچھ ہوتا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں تھا کرتا، اللہ نے عذاب دے گا۔ یورن ہمارا جو چھینک ہے، جو پیشاب جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ناپاک چیز ہے، ناپاک۔
کھڑے ہو کے کرنے سے لڑکوں کو ثواب نہیں ملتا. یہ نہیں کہ جناب جلدی سے کر لیا چل رہی ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور ہم لوگ بے جاتی گرلس بھی کچھ ایسی کرتی ہیں. بے جاتی کیا کرتی ہیں جناب سب تیز آئے کہ واش روم میں کوئی صحیح طرح مطلب وہ ٹوٹی نہیں چلائی ہے. کیا کیا جناب ٹانگوں پہ بھی چھینک کے قطرے پڑ گئے یا چھینک پوری طرح کیا نہیں تو جلدی سے اٹھ کے چل پڑے. وہاں پہ ڈراپس چھینک کے قطرے گرتے رہے. ادھر حسن کی بات نہیں. ہماری مجبوری ہے آپ کو بتانا کیا کریں. مووی بھی بن رہی ہے یہ بتانا پڑے گا. آپ کو نہیں پتا ابھی بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھے ہیں. مسٹر سر ارشد نبی سر بیٹ صاحب نے بھی دیکھا ہوتا ہے کہ ایسے مرد ہوتے ہیں جناب لوگ ہوتے ہیں سڑک پہ تین سائڈ پہ دعا پہ کھڑے ہو کے چھینک کر رہے ہیں. کھڑے ہو کے ایسی بات ہے نا سر جی کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. آپ لوگ ہنستے ہیں مذاق کی بات نہیں ہے. آپ بے شک واش روم میں جی ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا نماز نہیں دیکھ رہا سر ارشد نہیں سر زبیر نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی کلاس چلو بھی نہیں دیکھ رہا. آپ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو کریں. میں تو آپ کو حدیث سنا دی کہ اللہ نے اس اللہ کے نبی میں اس کا الزام ہو رہا ہے. یہ اپنے کپڑوں کو صاف نہیں تھا رکھتا. اس کے کپڑوں پہ چھینک کے قطرے لگتے تھے. کسی ٹائم بڑا تیز آیا ہوتا ہے چلو جی فلش سے اڑ کے پیروں پہ پڑ کے فیل تو ہو جاتا ہے نا پیروں کو لگا تو بندہ پیر دھو لے. کھڑے ہو کے کرنے کا کیا تو کیا. کئی کیا گرلس کرتی ہیں کہ جناب تھوڑا سا جلدی سے کوئی کام تھا یا کچھ تھا تھوڑا سا کر لیا باقی جناب بھاگ اٹھ کے بھاگ پڑیں گے. وہ کر بوائز بھی اسی طرح کرتے ہیں. یا پہلے واش روم جاتے نہیں جب بالکل منہ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ نکل جانا ہے پھر واش روم بھاگ جاتے ہیں. جاتے جاتے دو تین قطرے بھی نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے. اور پھر جناب سب آ کے پھر قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں اور کیسا پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ ہیں ہی تو پاک آپ کے کپڑے صاف نہیں رہتے. ادھر بات یہ ہے میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ زندود کا واقعہ سنایا. دل نہیں مانا چاہتا سنانے کو لیکن مجبوری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. یہ عام چیز نہیں ہے. آپ کے کپڑوں کو چھینک کے قطرے لگے ہوئے ہیں. آپ بعد میں کہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے آپ کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی. کہتے ہیں جب یورین کرنے جائیں یا واش روم کے لیے جائیں تو تسلی سے کریں. تسلی سے آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ اب میں اٹھوں گا یا اٹھوں گی یا میرے چھینک کے ڈراپس تو نہیں نکلیں گے قطرے تو نہیں گریں گے. اتنا تو تسلی بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ بھائی میں فارغ ہوں. آپ لوگ بیٹھتے ہیں ساتھ ہی کوئی تو پانی نہیں پھینکتے نہ فلش میں پھینکتے نہ اپنے اوپر پھینکتے ہیں. اٹھ کے چل رہی آپ لوگ انگریز بنتے ہیں. انگریز جس سے بھائی وہ جہاں مرضی بیٹھے واش روم میں چھی کرتے ہیں نہ پینٹ اوپر چلنا دھوتے ہیں نہ کرتے ہیں کچھ. ان کو کون سا کوئی فکر تھا. تو بھائی بات وہی وہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ واش روم میں بیٹھ کے کریں اور آرام سکون سے کریں. کوئی ہلا گلا نہ ڈالیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے تو آپ پلیت ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی موت لکھی ہوئی گندے کپڑوں میں جبرائیل آ گیا تو وہ پھر جہنم کے فرشتے آئیں گے آپ کو لینے کے لیے کیونکہ آپ ناپاک ہو گئے. قرآن پڑھ رہے ہو اللہ کی کتاب سبق نہیں یاد ہو رہا سبق نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا ہے پتہ ہے کوئی کہ آپ نے وضو نہیں ہے آپ کا. کیا پتا آپ نے جناب واش روم میں چھینکنا صحیح کیا ہو یہاں پہ ڈراپس گرے ہوں یا کچھ ہوا ہو. تو اس چیز سے بچیں. ایک بات ذہن میں آگی چھوٹی سی. جب وضو کرنے لگے کئی لوگوں کو لڑکیوں کو لڑکوں کو یہ ہوتا ہے کہ چھی کرنے کے بعد ان کے ڈراپس ضرور گرتے ہیں جو مرضی ہو. ہوتا ہے کئیوں کو ہوتا ہے. آپ کو بھی بے شک نہ ہو یا آپ نے کبھی فیل نہ کیا ہو یا آپ کے گھر میں آپ کی امی ابو کہتے ہوں کہ آپ پتہ نہیں کرتا یا کی ہے کچھ ہی نہیں کرتا. ایک نکل جانا وہ ایک علیحدہ بات ہے. ڈراپس قطرے گرنا وہ ایک علیحدہ سی ہے. اس کے لیے علماء نے کہا کہ آپ یہ کریں کہ وضو کرنے کے بعد اپنی قمیض کو اٹھا کے نا قمیض اٹھا کے پانی لے کے چھڑک دیں. سمجھ لگی. یا پانی ہاتھ کو لے کے لگا دیں اگلے حصے کو مطلب شلوار کو. سمجھ لگی. زیادہ کہتے ہیں کہ چھڑک دیں پانی لگا کے قمیض کو اٹھا کے چھڑک دیں. وہ یہ ہوگا کہ پاک صاف پانی ہوگا. اگر آپ کا صحیح مسئلہ ہوا بھی ہے تو اللہ معاف کر دے کیونکہ آپ پاک ہو رہے ہیں وضو کر رہے ہیں پاک ہونے کے لیے. اگر آپ بھی ایسے ہوں گے ڈراپس وغیرہ تو آپ پاک. سمجھ لیں گے.
مشکل بات تو نہیں ہے. تو بھائی باتھ روم میں جائیں تسلی سے. اب یہ نہ ہو کل سے جناب آپ واش روم میں جائیں تو آپ کے ساتھ آنے کا تسلی سے وہاں پہ 10-15 منٹ بیٹھیں کہ آ رہا بھی آ رہی ہے ابھی پہنچ گئی ہے ابھی دیر پہ پہنچی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی آپ پوری دروازے پہنچے ابھی تو روڈ پہ نہیں چلا آ رہا ادھر ہی بس یہ سامنے سے پہنچ گیا. نہیں بلا وجہ بھی باتھ روم میں بیٹھنا بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب کچھ بھی نہیں کر رہے بلا وجہ واش روم میں بیٹھنے بھی گناہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. جتنی بات سنی اللہ ذہن میں رکھنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے. اللہ صحیح طریقے سے ہمیں واش روم اور وضو کرنے کی ہمت عطا فرمائے. جتنی بات سنی ہے اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرمائے. ہمارے استاد ہیں اس برانچ میں اللہ سب کا پڑھانا قبول و منظور فرمائے. اللہ ملک پاکستان کے اوپر رحم فرمائے. آپ میرے سامنے جتنے بچے بیٹھے ہیں اللہ سب بچوں کو حافظ قرآن بنائے. اللہ مسئلہ کو پختہ فرمائے. نومبر کا مہینہ آدھا 10 ہونے لگی ہے 9 صبح آگے دسمبر آپ کے امتحان بھی یا فنکشن بھی اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ فوجوں کو ڈلیوری راجوں کی ترقی نصیب فرمائے. نجائب کے خزانوں سے مدد فرمائے. ہمارے بھی جو زمینوں کے معاملات ہیں اللہ میں بھی آسانی والا معاملات فرمائے. آپ سب بچے اللہ سے نیت کریں کہ صحیح طریقے سے واش روم میں جا کے اپنی صفائی اپنا چیز جو بھی اس کے بعد وہ پانی بھی پھینکنے کے اللہ آپ کو یاد رکھنے کی ہمت عطا فرمائے. یہ بڑی بڑی خطرناک چیز ہے. اگر آپ کو ایسا کچھ ہو جاتا تو آپ کے کپڑے نہ پاک آپ کی نماز قبول نہیں آپ کا قرآن پڑھنا قبول نہیں تو فائدہ اللہ